میراث کا حساب مرتبہ سید شبیر احمد کاکا خیل، مدیر فنی امور عالمی ادارہ تحصیل الحسابات الاسلامیہ، ریٹائرڈ ڈپٹی چیف انجینئر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز اسلام آباد پاکستان، اور رہائش کی فون کا نمبر ہے 54705825 اور سیل نمبر ہے 030050100542۔ لیکچر نمبر 1۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تم فرائض یعنی علم میراث سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھلاؤ، اس لیے کہ وہ نصف علم ہے اور اس کو بلا دیا جائے گا، اور میری امت سے یہی علم سب سے پہلے سلب کیا جائے گا۔ ابن ماجہ نے باب فی البحث علی تعلیم الفرائض میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث شریف کے دو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک اثر تو ان لوگوں نے لیا جو اس کو ایک پیشنگوئی سمجھ کر اب مطمئن بیٹھے ہیں کہ چونکہ اس حدیث شریف میں یہ پیشنگوئی ہے کہ یہ علم سب سے پہلے اٹھایا جائے گا، لہذا اب ہمیں کسی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر مطمئن بیٹھے ہیں۔ دوسرا اثر ان لوگوں نے لیا جنہوں نے اس حدیث شریف کو اس علم کی اہمیت کا نشاندہی کرنے والا سمجھ لیا کہ اس حدیث شریف سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ چونکہ سب سے پہلے یہ علم اٹھایا جائے گا، لہذا اس کو باقی رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہمیں کون سا اثر لینا چاہیے؟ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ پیشنگوئی تو یہ بھی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے سارے لوگ کافر ہو جائیں گے، تو کیا اس پیشنگوئی کی وجہ سے ہم لوگ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ ہر وقت تبلیغ کرنے کے مکلف ہیں اور تبلیغ کریں گے، اور اللہ پاک نے جو کام جس وقت مقرر فرمایا وہ اپنے وقت پہ ہو کے رہے گا۔ لہذا اگر اس حدیث شریف میں یہ پیشنگوئی ہے کہ علم سب سے پہلے اٹھایا جائے گا تو اپنے وقت پہ یہ علم ضرور اٹھے گا، لیکن ہمیں اس کو اس کی اہمیت پر معمول کرنا چاہیے اور اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس علم کو زیادہ سے زیادہ آسان بنا دے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، تاکہ یہ علم زیادہ دیر تک باقی رہیں۔ باقی اللہ پاک کا جو کام ہے اس کو ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ میراث کا علم کافی مشکل سمجھا جاتا تھا، حالانکہ اتنا مشکل نہیں۔ اس کی وجہ بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس علم میں اگرچہ ریاضی بہت توڑی ہے، آج کل جس حد تک ریاضی اسکول اور کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے وہ تو بہت اعلیٰ پیمانے کی ہے، اس کے مقابلے میں اس میں جو ریاضی استعمال ہوتی ہے وہ تو بہت ہی معمولی اور ابتدائی درجے کی ریاضی ہے، پھر اس علم کو اتنا مشکل کیوں سمجھا جاتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں جو ریاضی استعمال ہو رہی ہے وہ ریاضی پرانی ریاضی ہے اور اس کا ماحول میں کہیں پر بھی استعمال نہیں ہے، لہذا اگر کسی نے اس ریاضی کے ذریعے اس علم کو سمجھ بھی لیا تو استعمال بعض دفعہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت جلدی بھول جاتا ہے آدمی، اور پھر جس وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے مشکل ہونے کا احساس ہو جاتا ہے، پھر چونکہ اساتذہ پاس نہیں ہوتے لہذا ہوتے ہوتے یہ علم واقعی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مدارس میں ریاضی بہت اعلیٰ درجے کے پہلے استعمال ہوتی تھی۔ خود جو دیوبند کا مدرسہ ہے، ابھی اتنا زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ایک انگریز جاسوس نے جب دیوبند کے مدرسے کا جائزہ لیا اور وہاں پر چلے گئے تو پتہ چلا کہ وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی ریاضی پڑھا رہے تھے۔ وہ ریاضی جو کہ اسکول اور کالجوں کے پروفیسر نہیں پڑھا سکتے تھے، وہاں پر عام اساتذہ طلبہ کو پڑھا رہے تھے، حتیٰ کہ اندھے دوسرے اندھوں کو ریاضی کا علم سکھا رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ماضی قریب میں ہمارے مدارس میں ریاضی اعلیٰ پیمانے کے استعمال کی جاتی تھی، اب مدارس میں ریاضی کا وجود نہیں رہا۔ اس وجہ سے جو علوم ریاضی پر مبنی ہے، مثلا میراث اور فلکیات،
وہ علم مدارس میں مشکل سے مشکل تر ہوتے گئے. اس کو حل کرنے کا ایک طریقہ سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ وہ جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا فارمولہ تھا کہ حضرت فرما رہے تھے کہ ہر علم کا ایک مقصد ہوتا ہے اور ایک ذریعہ ہوتا ہے. تو جو لوگ مقصد کو ذریعہ سمجھ لیتے ہیں یا ذریعہ کو مقصد سمجھ لیتے ہیں وہ پھر اس علم کو مشکل بنا دیتے ہیں. تو ہم لوگوں نے بھی یہی کیا ہے کہ ہم لوگوں نے جو ذریعہ ہے ریاضی اس کو بھی مقصد سمجھ لیا ہے اور سمجھنا اور میراث کو بھی ہم اسی ریاضی کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں جس ذریعے سے ہمارے اکابر نے اس کو سمجھا تھا. تو کیوں نہ ہم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پہ لبیک کہتے ہوئے ہم اس کو صرف ذریعہ سمجھ لیں اور اس کے ساتھ ذریعہ والا رویہ کر لیں. اور ذرائع کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ ذرائع قیامت تک تبدیل ہوتے رہیں گے. ذرائع کبھی ایک جیسے نہیں رہتے. پہلے جہاد تلواروں اور تیروں کے ذریعے ہوتا تھا, اب جہاز اور میزائلوں کے ذریعے ہوتا ہے. اب اگر تیروں کے ذریعے جہاد کیا جائے گا, تلواروں کے ذریعے جہاد کیا جائے تو اس کو خودکشی سمجھا جائے گا. لہذا ہم لوگ بھی اپنے علوم کے جو ذرائع ہیں ان کو تبدیل کرنے کے مکلف ہیں تاکہ یہ علوم ہمارے لیے فی الوقت بھی آسان ہو جائے جس طرح ماضی میں یہ علوم آسان تھے. اس بات کی تائید حضرت پروفیسر سید تقی الحق صاحب کا خیل رحمۃ اللہ علیہ تمغہ امتیاز فاضل دیوبند اور سابق سیکریٹری تعلیم صوبہ سرحد نے بھی کی. آخر نے جب اپنی کتاب میراث کا حساب اس کا مسودہ ان کے سامنے پیش کیا تو حضرت نے اس کتاب کو بہت پسند فرمایا اور فرمایا کہ اس کا انگریزی میں اور عربی میں فوراً ترجمہ ہونا چاہیے کیونکہ انگریزی میں یہ وکلاء حضرات اس کو استعمال کرنا چاہیں گے اور عربی میں دینی مدارس کو اس سے فائدہ ہوگا. میں نے حضرت کے سامنے جب یہ بات پیش کی کہ بعض لوگ سراجی کو چھوڑ کر میراث کو سیکھنا پسند نہیں کرتے, حضرت نے فرمایا کہ یہ تحریر جو مجھے حضرت نے لکھ کے دی ہے وہ میں سنا دیتا ہوں. حضرت لکھتے ہیں, تاریخ یاد نہیں, یہ غالباً 1944 کی بات ہے. ہمارے سالانہ امتحان میں سراجی کا پرچہ حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا. خود انہوں نے پرچے دیکھے تھے. ایک سوال کافی پیچیدہ تھا. ایک گنجلک صورتحال میں میراث کی ایک بڑی رقم حسب حصص ذوی الارحام میں تقسیم کرنی تھی. میں نے مدرسہ نظرۃ الاسلام زیارت کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں تھوڑی بہت ریاضی پڑھی تھی اور قواعد مستحضر تھے. 2-3 سطروں میں ریاضی کے ذریعے مسئلہ حل کر گیا. جواب صحیح تھا مگر طریقہ کار سراجی سے مختلف تھا. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورے نمبر دے دیے. نتیجہ شائع ہونے کے بعد مجھے بلایا اور مسکراتے ہوئے فرمایا, میاں میں نے نمبر تو پورے دے دیے کہ رقم تو نے حسب حصص صحیح تقسیم کی تھی, لیکن یہ طریقہ کیا تھا؟ میں نے تفصیل پیش کی تو بہت خوش ہوئے. فرمایا, میاں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اگر یہ طریقہ جامع اور نافع ثابت ہوا تو کتاب میں لکھ دیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت میاں صاحب ان دنوں بہت ضعیف تھے. پتہ نہیں صحت نے ان کو یہ طریقہ جانچنے کی فرصت دیا نہیں. بہرحال انہوں نے سراجی کے طریقے تقسیم کو بدلنے پر نکیر نہیں کیا. اس سے الحمدللہ اس آخر کی بھی اس دلیل کی تائید ہو گئی کہ ذرائع پہ جمود نہیں کرنا چاہیے. جب بھی کوئی بہتر ذریعہ پرانے ذریعے کے مقابلے میں یا حالات کے مطابق بہتر ذریعہ مل جائے اس کو اپنانا چاہیے. اسی میں سہولت, اسی میں عافیت اور اسی میں کامیابی ہے.